اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مومنین، آج بات کریں گے ایک مسجد میں نماز ہو جانے کے بعد دوسری جماعت پر اور علی ولی اللہ پر۔ ایک دیوبندی سے ہماری اس پر گفتگو ہوئی، دیوبندی مولوی سے۔ پھر ابھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جیلم شہر میں ایک مسجد ہے، گنبد والی مسجد۔ یہ تقریباً جیلم کی سب سے بڑی مسجد ہے اور مین مسجد ہے، جس سے وہ ساری اپنی دیوبندی کی مسجدوں کو کنٹرول وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اسی کے بالکل سامنے تھوڑا سا آگے جائیں تو شیعوں کی مسجد ہے، امام بارگاہ۔ اسی سے ریلیٹڈ بات ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ ساتھ ہی اہل حدیث کی مسجد بھی ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ تینوں مساجد بالکل ساتھ ساتھ، اور بریلویوں کی مسجدیں تو بے شمار ہے، سب سے زیادہ وہی مسجدیں ہیں۔ تو جب کبھی بھی میں اگر جیلم ہوں تو مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ گنبد والی مسجد جو دیوبندیوں کی ہے وہاں نماز ادا کروں۔ یہ اس لیے کہ وہاں پر غالباً ابو بکر صاحب جو ہے قاری، ان کی ماشاءاللہ قرات بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ آپ کبھی بھی اگر جائیں، آپ کو موقع ملے تو وہاں نماز پڑھیے گا، بے انتہا لطف آتا ہے۔ بہت اچھی قرات ہے ان کی ماشاءاللہ۔ تو ایک دن میں نے نماز وہاں پڑھی تو اس سے پہلے وضو کر رہا تھا۔ تو وضو جب کر رہا تھا تو میں نے وہاں پر ایک چارٹ لگا ہوا تھا، تو وہاں پر بہت سے مسائل وغیرہ لکھے ہوئے تھے، اور ایک مسئلہ لکھا ہوا تھا کہ ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کرانا، اس کو ہم شرعاً غلط سمجھتے ہیں، مکروہ سمجھتے ہیں۔ تو یہاں اس مسجد میں، گنبد والی مسجد میں دوبارہ جماعت کرانا سختی سے منع ہے۔ تو آپ اگر وہاں جائیں اور آپ کی خواہش ہو کہ ہم دوبارہ جماعت سے رہ گئے ہیں تو دوبارہ جماعت کرا لیں، تو آپ پرہیز کیجئے گا، نہیں تو وہ آپ کا اکرام مسلم کر دیں گے، یعنی کہ پھینٹی لگائیں گے۔ اور ہاں، تو میں نے جب یہ پڑھا تو مجھے یہ عجیب سا لگا۔ تو ایک دن موقع ملا تو وہاں پر غالباً مولانا فاروق صاحب تھے، تو ان سے میں نے سلام دعا کے بعد پوچھ لیا کہ یہ جو باہر لکھا ہوا ہے وضو خانے میں کہ نماز آپ دوبارہ جماعت نہیں کرا سکتے، تو کیا یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، یا محض اس لیے ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے تو اس لیے؟ تو وہ مختلف باتیں کرنے لگ پڑے۔ انہوں نے مجھے سمجھا کہ یہ کوئی اہل حدیث ہے، تو اس حساب سے مجھے ٹیکل کرنا شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی حدیث ہے تو بتائیں ہمیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے جنہوں نے نماز پڑھنی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون اپنے بھائی کے لیے قربانی دے گا؟ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس صحابی نے فرض نماز پڑھی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفل کی نیت کی، کیونکہ وہ فرض نماز پڑھ چکے تھے، تو اس کی بھی جماعت ہو گئی۔ تو یہ ثابت ہے۔ تو وہ مولانا صاحب مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں، اہل سنت کا جو منہج ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے کتاب اللہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، پھر اجماع امت، اور پھر قیاس۔ تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہم قیاس کر کے، یعنی کہ جو امام کا فرمان ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر یہ معاملہ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ باور کرانے کے لیے کہ ہم حق پر ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہاں، اسی لیے، اور یہ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے، اور وہ چونکہ کوفے میں تھے، اور مولا حضرت علی، انہوں نے کہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کیونکہ وہ ایسے ہی کہتے ہیں، تو وہ بھی کوفے میں رہے ہیں، تو یعنی کہ ہمارے پاس صحابہ والا دین ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی۔ تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت جی، جو آپ کے سامنے والے حضرات ہیں التشیع، یہ تو چل ہی امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو لے کے ہیں، ان کی فقہ کو لے کے چل رہے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کو، میں نے مولا کا لفظ استعمال کیا، تو پھر اگر اس وجہ سے آپ امام اعظم کو، آپ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو کہتے ہیں،
ہم تو اس کو کہتے ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امام اعظم ہے۔ تو وہ جو امام جعفر کو لے کے چل رہے ہیں ان کی فقہ کو، تو وہ پھر زیادہ اکبر نہ ہوئے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ ان کی فقہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو میں نے کہا حضور اگر یہی بات آپ کے لیے کہی جائے کہ آپ بھی امام ابو حنیفہ کی فقہ کو چھوڑ چکے ہیں، تو پھر تو وہ خاموش ہو گئے۔ اس پر انہوں نے ایک اور اگلا سوال کیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کے جو دوسرے حنفی بھائی ہیں بریلوی، وہ تو دوسری جماعت کرنے کے قائل ہیں۔ تو اس پر بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کہا کہ وہ اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں، ہم تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فالوور ہیں اور ہم نہیں کریں گے جماعت۔ تو میں نے کہا کہ آپ ماریں گے اگر کوئی آ جاتا ہے؟ کیونکہ یہ شہر کی مسجد ہے، بہت سے لوگ ہیں جو گاڑی میں سفر کی وجہ سے لیٹ ہو جائیں گے، شاپنگ رش ہوتا ہے وہاں پر بہت زیادہ، اس کی وجہ سے جماعت سے اگر رہ گئے، تو اگر 10-20 لوگ آ جاتے ہیں تو وہ جماعت کر لیتے ہیں، جو جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہتے تو کیا حرج ہے؟ لیکن انہوں نے کہا نہیں، وہ مسجد کے احاطے سے باہر ہو کر کر سکتے ہیں، مسجد میں ہم نہیں کرنے دیں گے۔ تو پھر انہوں نے گزارش کی، جب میں نے مولا علی کا نام لیا اور ان کا نام لیا التشیعوں کا، تو کہنے لگے کہ وہ تو کہتے ہیں علی ولی اللہ اذان میں، تو پھر آپ اس پر کیا کہیں گے؟ تو میں نے ان سے پوچھا آرام سے کہ علی کے ولی ہونے میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ علی کے ولی ہونے میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ پھر کہہ رہا ہوں، علی کے ولی ہونے میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، علی کے ولی ہونے میں مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا، تو کہتے ہیں ابو بکر ولی نہیں ہے؟ تو میں نے کہا بے شک ہیں، ابو بکر ولی ہیں، عمر ولی ہیں، عثمان ولی ہیں، آپ بھی کہیں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ اذان میں کہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کہہ سکتے ہیں۔ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ علی ولی اللہ ایڈ کرتے ہیں، تو یہاں تک علی کے ولی ہونے میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو وہ بھائی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور اٹھ کے نکل پڑے سلام کر کے مجھے۔ تو یہ پیارے بھائیوں ہماری گفتگو ہوئی۔ تو ہمیں تو علی کے ولی ہونے میں کوئی ایشو نہیں ہے، ابو بکر کے ولی ہونے میں، عمر کے ولی ہونے میں، عثمان کے ولی ہونے میں، وہ سارے ولی ہیں اللہ کے اور حق کے سچے ولی ہیں، وہی اصل ولی ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جماعت بھی آپ دوبارہ کر سکتے ہیں، اگر مسجد میں ایک دفعہ ہو گئی ہو جماعت تو آپ دوبارہ جماعت کر سکتے ہیں۔ یہی پیغام تھا آج کا۔ جزاک اللہ خیر۔